اچھا، کتابیں لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ سر کتابیں لکھنے کا خیال ظاہر ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا خیر. تو آپ کو پڑھنے سے پہلے سیر کا شوق ہوا، پھر ٹریکنگ کا ہوا. اچھا یہ بتائیں چھوڑیں کہ یہ آپ کی پہلی کتاب جی سر. پہاڑ اور کو پیمائی کی تاریخ. سر میں نے اس کو دیکھا ہے جستا جستا، اور اس پہ آپ نے محنت بہت کی. اتنا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ اس میں کمپلیٹ جو پہاڑوں کا ہے سلسلہ پاکستان میں، اس کی تفصیل ہے، اس کے اوپر پہلے کون سے کو پیما گئے، اس کی بلندی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا تحقیقی تھا. تو نیٹ سے لیا یا خود کتابیں مختلف پڑھی یا کیا کیا؟ یہ سر ایک جگہ تو جمع نہیں ہے، مختلف جگہ پہ بکھرا ہوا ہے. ہاں. ایون کہ اگر ہم صرف K2 کی ہی تاریخ نکالنا چاہیں تو وہ بھی کسی ایک کتاب میں نہیں ملتی، بہت ساری. تو مجھے یہ تھا کہ اگر مجھے شوق ہے، میرے پاس وسائل بھی ہیں، تو مجھے اتنی مشکل آتی ہے. تو عام لوگوں کو اگر یہ اس کا بارے میں جاننا ہو تو وہ کتنی مشکل میں ہوں گے. تو میں کہا کیوں نہ ایک ایسی کتاب اردو میں لکھی جائے. تو اس کے لیے میں نے پھر کتابیں اٹھائیں اور کچھ پرانے ردی سے یا مختلف لائبریریاں کھنگالیں. پھر انٹرنیٹ سے میں نے مختلف جگہ پہ رابطے کیے، کچھ کتابیں باہر سے منگوائیں. جو لوگ اس کے ایکسپرٹ تھے، جن کے پاس بہت ریکارڈ تھا، ان سے ریکویسٹ کی، کچھ مواد خریدا، تو پھر اس کو لکھنا شروع کیا. اچھا، اس کے بعد ایکچولی میں بہت زیادہ حیران ہوا جب یہ کتاب آئی، پاکستان ٹریکنگ آئی. ٹریکنگ کا انسائکلوپیڈیا، 233 ٹریک، نقشے، 125 پاس، 52 بیس کیمپ، 55 جھیلیں. اور یہ بھی مطلب اتنی تفصیلی کتاب ہے. اور کتنے صفحے کی ہے؟ تقریباً 450 صفحے کی ہے. اس میں سے بیشتر پاس آپ نے کیے ہوئے ہیں سر. اچھا، کتنے مطلب وہ آپ نے مطلب ہے کہ بہت زیادہ پاس کیے ہوئے ہیں؟ میں نے سر ٹوٹل جو ٹریک اگر کہا جائے، یعنی کہ وہ 1 ڈے یا 2 ڈے ٹریک نہیں، بڑے ٹریک یعنی 4-5 دن سے بڑے والے، وہ تقریباً کوئی 90 کے قریب ہوں گے. اچھا. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو 20-30 بار بھی کیے ہیں. ٹھیک. تو اس میں 90 پاس میرے اپنے ہیں، جس میں جو 5000 میٹر والے ہائی ٹریک. ہائیسٹ کون سا؟ 90 ٹریک میرے سر اس میں نہیں، ہائیسٹ کون سا پاس کیا؟ ہائیسٹ پاس سر 2 پاس بنتے ہیں، وہ 5750 میٹر بنتے ہیں. وہ ایک گونڈو گورو بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایک ویسٹ مشتاق پاس ہے. گونڈو گورو جو ہے نا K2 آنے کے K2 والا سر. نہیں تو جو ہے اپنا ہائیسٹ سر بنے گا خردوپن 5790 میٹر. اچھا، شیسپر کتنا ہے؟ ہسپر وہ سر 5150 میٹر. اچھا، وہ کام ہے. وہ کام ہے. میں یہ کہوں گا کہ 5000 میٹر والے کوئی 15-16 پاس میں نے کیے ہوئے ہیں. اچھا، پاس کے اوپر آپ کی سوئی کیوں اٹک گئی ہے؟ وہ پیچھے ٹرکوں کے لکھا ہوتا ہے نا، پاس کر یا برداشت کر، یہ وہ والا پاس؟ سر بالکل یہی کچھ کہہ سکتے ہیں. بس پاس مجھے شروع سے شوق تھا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا اور پھر نیچے اتر آنا مجھے اتنا فیسینیٹ نہیں کرتا. پاس کا یہ مزہ ہے کہ آپ ہر بار ایک نئی ویلی میں جاتے ہیں، پاس کرتے ہیں، دوسری طرف نئی ویلی میں اتر جاتے ہیں، نہیں کرتے تو کسی دوسرے راستے سے اتر آتے ہیں. تو اس میں مجھے زیادہ مزہ آتا تھا کہ یہ ایک اچھی چیز. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی پاسز ہیں وہ کس طرح کمپیئر ہوتے ہیں دنیا میں اور جہاں پہاڑ ہیں؟ نیپال ہے، انڈیا ہے، ساؤتھ امریکہ ہے. میرا خیال ہے کہ سر کمپیئر ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا. کہ پاکستان میں اتنا کچھ ہے کہ اگر ہر سال میں 10 پاس بھی کروں تو شاید مجھے 100 سال زندگی چاہیے، یا شاید اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوگی. اور باقی دنیا میں پوری دنیا مل کے ہمارے جو کراکرم کے پاس ہیں، اور اسپیشلی سینٹرل کراکرم کے پاس ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سینٹر سے مراد؟ سینٹرل کراکرم سے مراد سر ہمارے سیاچن سے لے کے ہسپر تک، یا ہسپر گلیشیئر تک کا جو ایریا، جس میں سیاچن گلیشیئر آتا ہے، ہمارا K2 والا بالتورو گلیشیئر آتا ہے، پھر وہ بیفو گلیشیئر آتا ہے جو سنو لیک کی طرف جاتا ہے، پھر کراس کر کے نیچے اترتے ہیں تو ہسپر گلیشیئر، اس کے سائیڈ پہ پنما گلیشیئر، یہ سارا سینٹرل کراکرم. اچھا، یہ کراکرم کی دریافت یہ ایک اور کتاب ہے سر. یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ یہ سر ترجمہ ہے. یہ کس کی کتاب تھی؟ یہ سر جو ہماری شروع کی جو ایکسپلوریشن ہوئی تھی پاکستان میں کراکرم کی 1830 سے لے کے
تو اس کے جو خاص جگہ جو ایکسپلور ہوئی جیسے K2 کس نے دریافت کی یا نہیں دریافت تو نہیں کیا، وہ تو وہی تھا جی سر، یا K2 کے بارے میں سب سے پہلے دنیا کو کس نے بتایا یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے کچھ اور لکھا ہے، ہم نے یہی سنا تھا کہ اس نے سب سے بلند پہاڑ کا نام K1 رکھا، جی سر. اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہائیسٹ تھا K2 رکھا. بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو K2 کہا جاتا ہے وہ ایکچولی ہائیسٹ تھا. جی سر. یہ ٹھیک ہے؟ سر ایسا ہوا تھا کہ جو سب سے پہلا ان کو نظر آیا اس کا نام انہوں نے K1 کر دیا، ہاں تو وہ مشابرم ہو گئی. ہاں اور جو بعد میں نظر آیا ان کو K2 اس کو انہوں نے نمبر 2 دے دیا، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ چھوٹی اور وہ بڑی ہے، تو انہوں نے وہی نام رکھا. ہاں. اور اس کے بعد خلا کے اس پار، یہ بہت فیمس ہے کتاب، اس کے بہت حوالے آتے ہیں. جی سر. بلینک آن دا میپ ایرک شپٹن کی. جی سر. اور یہ بھی بہت مطلب اردو میں پہلے تو نہیں ہوئی. نہیں سر، یہ اردو میں نے پہلی بار کی سر، اس سے پہلے نہیں تھی اردو میں. اس کا مطلب انگریزی بھی آپ کی اچھی ہوگی. سر جی. ہاں کسی حد تک، اور بڑی رواں ہے. میں نے اس کو جس طرح دیکھا ہے. سر یہ ہماری ٹریکنگ کی بائبل کہہ سکتے ہیں. اچھا. کہ اس ایک کتاب کے اندر جتنا کچھ سر ایرک شپٹن نے ایکسپلور کیا ہے اس کا کوئی مد مقابل نہیں. اچھا. اور اس کے بعد لیٹسٹ جو آپ نے مجھے بھی عطا کی یہ ہے یرکن پا کی تلاش میں. یہ یرکن پا کیا ہوتا ہے؟ سر یرکن پا ایک خوبانی ہے اسکردو میں، اور بہت ذائقے میں بہت اچھی ہے. اچھا. اور یہ خوبانی جارکند اور کاشگر سے آئی تھی. اچھا. اور اس کا جو راستہ تھا وہ ایسٹ مستاق پاس اور ویسٹ مستاق پاس، اس راستے سے آئی تھی کسی زمانے میں. یہ چائنا سے مستاق کی طرف سے کہتے ہیں کہ اسی راستے سے آئی تھی، کیونکہ اسی راستے سے لوگوں کا آنا جانا تھا. کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب میں کاشگر سے گیا ہوں پاکستان کی طرف سے آیا خنجراب، جی، تو راستے میں ایک رکل لیک تھی رائٹ پہ، اور لیفٹ پہ یہ مستاق تھا. جی سر. اور میں نے عجیب سا محسوس کیا. میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اگر ہم وہاں جائیں اور اس کے بیس کیمپ کے ساتھ ہو کے آگے جائیں تو پاکستان آ جائے گا. تو ایک زمانہ تھا، یہ بھی ظاہر میں نے پڑھا کہ اس کی پہاڑ کی جو شکل تھی اس کے بارے میں یورپ میں کہا جاتا تھا کہ انکانکریبل ہے، اس کے اوپر چڑھا ہی نہیں جا سکتا، اس کی شکل ایسی. اور اسی پہاڑ کے دامن میں دریافت ہوئے تھے گھوڑوں کے نال، باغیں، اور جس طرح کہ وہاں پہ کوئی استبل ہو. دیٹ مینز کہ وہاں پہ پرانے زمانوں میں کوئی کارواں سرائے ہوگی یا سٹاپ ہوگا، اور اس کے وہ تھے. تو آپ اس کے بیس کیمپ تک گئے؟ جی سر، میں اس کے بیس کیمپ تک بھی گیا. نہیں سر، اصل میں یہ جو کتاب ہے یہ ہم پاکستان سے جب جاتے ہیں اس روٹ پر جہاں سے یہ لوگ آنا جانا کرتے تھے، اسکردو بلتستان کے لوگ اور کاشگر کے لوگ. جی جی. تو ابھی ہماری جہاں پہ باؤنڈری لینڈ بنتی ہے ویسٹ مستاق پاس، تو ہم پاکستان کی طرف سے اس کے ٹاپ تک گئے تھے وہاں سے. جی سر. اچھا. اس دوران کوئی ہسٹوریکل آپ نے ڈسکوری تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کوئی نئی چیز دیکھی ہو؟ سر ڈسکوری تو واقعی کوئی نہیں میں نے کی. نئی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے ہم گلیشیئر نظر آتے ہیں، ایسے پہاڑ نظر آتے ہیں جن کا میں نے آج تک کبھی نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے، نہ کسی کی کوئی تصویر دیکھی آج تک. ایون کہ ریسرچ کی جتنی کتابیں ہم دیکھ لیں. اور یہ کسی کا اپنا چائنا کی طرف ہے یا ہماری طرف؟ یہ سر ہماری طرف. اچھا. یہ ہماری طرف آتے ہیں. اور ان کی طرف کسی نے توجہ بھی نہیں دی؟ ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ اندر سے اندر کی طرف راستے ہیں. جیسے ہم اسکردو جاتے ہیں جیپوں پر، اسکولی جاتے ہیں، وہاں سے پھر ہم K2 کے لیے جاتے ہیں تو پہلی کیمپ سائٹ جھولا آتی ہے، تو سارے K2 کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے الٹے ہاتھ پہ جو ایک نالا آتا ہے پنما ویلی اس کو بولتے ہیں، اس میں بہت کم لوگ جاتے ہیں. 2-3 دن آگے جائیں تو آگے پھر. بلکہ آپ نے لکھا ہے کہ بھی آپ کے ساتھ بہت ڈاکٹر بھی تھے، خواتین بھی تھیں. جی سر. اور کسی نے وہاں پہ پورا ریوڑ دیکھا تھا مارخور کا. جی سر، ہم چونکہ گئے تھے جون کے شروع میں گئے تھے، اور اس ویلی میں ویسے کوئی نہیں جاتا، اور اس سال برف بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ جو تھے مارخور وہ بہت نیچے آئے ہوئے تھے. تو ہم جب بھی جاتے تھے تو ہمیں مارخور نظر آتے تھے، کہ جب ہم پہنچتے تھے تو وہ آج اوپر پہاڑوں پہ چڑھنا شروع ہو جاتے تھے. نہیں مطلب ہے کہ مارخور سچ مچ کے دیکھے ہی؟ جی سر. جی سر مارخور نظر. جی سر مارخور نظر. پگ مارک سی دیکھ؟ نہیں سر مارخور خود دیکھے.
جس طرح دیوسائی میں لوگ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں اپنے ہی پاؤں کے نشان ہوتے ہیں, انہیں دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے تو ریچھ گزرا. جی نہیں سر, اس میں تو مارکر ہم نے بہت دیکھے, کیونکہ اس وادی, یہ وادی جو ہے, جو گلیشیئر پنما گلیشیئر اور چیرنگ گلیشیئر اور یہ ہے ہی نبندے سبندے گلیشیئر, یہ ریچھ کے لیے, مارخور کے لیے اور سنو لیپرڈ کے لیے بہت مشہور ہے.